الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا آمنت بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم معزز دوستو بزرگوں، ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ آج یکم ذوالحج۔ یہ ماہ مقدس جو ہی شروع ہوتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ہی ہستی کا خیال آتا ہے، اور وہ ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ان سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شانیں دے کر بھیجا۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی عزت والا، لیکن اللہ کریم نے وصف نبوت میں سب نبیوں کو برابر رکھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے، اللہ کریم نے سب کو نبوت ایک جیسی عطا فرمائی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رب فرماتا ہے یہ ہمارے رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے انبیاء کرام مختلف درجات رکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جس ہستی کو اللہ کریم نے عزتیں عطا فرمائیں، جس ہستی کو شانیں عطا فرمائیں، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء و رسول میں سے سب سے بزرگ ہستی اور سب سے عظمت اور شان والی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن مجید آپ کھول کے دیکھیں، پڑھیں تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سی جگہوں پر بڑے احسن انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کے اندر ایک وصف ایسا پایا جاتا تھا جو ہمیں آج بڑی ضرورت ہے اس وصف کی۔ وہ وصف کیا تھا؟
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تھی۔ آج مہمان آ جائیں نا ہمارے گھر کو 10-12 اکٹھے آ جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اتنے سارے آ گئے ہیں تو اب کھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے، اتنا مہمان نوازی کرنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو بڑی پریشانی سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر جس نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کسی نے مہمان نوازی نہیں کی۔ شارحین حدیث نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس اہتمام سے، جس پیار سے، جس ڈھب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی ہے، آپ سے پہلے کسی شخص نے ایسی مہمان نوازی نہیں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک وہ گھر میں مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ ایک دن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا۔ 9 دن، حضرت امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، 9 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ باہر نکلے کہ کوئی ڈھونڈ کے لاؤں اللہ کا بندہ، کہ میں باہر جاؤں کوئی شخص ڈھونڈ کے لے آؤں، میں گھر میں دسترخواں اس وقت بچھاؤں گا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ آ جائے گا۔ یہ اللہ کے بندوں کی عادت یہی ہوتی ہے، اور آج بھی اللہ کے بندوں کی عادت یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھائیں نہ کھائیں، دنیا آ کے کھا جائے، دنیا آ کے کھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، گھوم پھر کے آگے، لیکن کوئی شخص ملا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا گھر میں کھڑا ہے، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے، میرے گھر میں کس کی اجازت سے آیا ہے، کون ہے تو، اپنا تعارف کروا ذرا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کی اجازت سے آیا ہوں، مجھے کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، میں تو رب کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھی تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خیریت سے آئے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کریں، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اس کو رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے پکا دوست، یعنی کہ رب تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا کہ جا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو کہہ دے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت اسرائیل نے جب یہ عرض کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ذرا جلدی بتا کہ وہ ہے کون۔ ابھی جملے سننا، اب نا یہاں جھگڑا ہوتا ہے کہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، اللہ والوں سے ملنے کیوں جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندے جہاں بھی ہوں تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ان سے ملنے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے کہ حضور رب نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ پیغام دے دوں کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ذرا جلدی بتا کہ وہ ہے کون، اگر تو نے بتا دیا کہ وہ کون شخص ہے تو میں اس کے پاس جا کر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، تو بتا صحیح کہ اللہ کا خلیل ہے کون۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور یہ پیغام کسی اور کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے واقعی مجھے خلیل بنایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے، یہ عاجزی تھی ان کی، یہ انکساری تھی ان کی، نبوت کا تاج تھا آپ کے سر پہ۔ فرمانے لگے کہ اسرائیل بتا واقعی؟ تو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے ہاں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ بتا کس وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، کو وجہ بھی تو ہوتی ہے نا، کس وجہ سے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ نے آپ کو خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ نوافل، عبادت، سجدے، رکوع، وہ اپنی جگہ پہ سارا کچھ، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ ویسے بھی دوست بنا لیتا اپنے خلیل کو تو وہ الگ بات تھی، لیکن ایک وجہ جو بیان کی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل، اللہ نے آپ کو خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں 4 دروازے رکھے تھے۔ کتنے دروازے؟ 4 دروازے رکھے تھے، اور چاروں سمتوں پہ رکھے تھے، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ کسی نے پوچھا حضور 4 دروازے کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رکھے ہیں، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی پیچھے سے آ جاتا ہے، کوئی سامنے سے آ جاتا ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دروازہ نہ ہو اور کوئی واپس نہ چلا جائے، جس طرف سے جو بھی آئے اسے کھلا ہوا ہی دروازہ ملے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آگ میں جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ بات جو ہے آگ میں داخل ہونے کے بعد کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں نمرود رہتا تھا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اس کے پاس بڑا غلہ موجود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور لوگ غلہ لے کے آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں اور غلہ لے کے آؤں، مہمان آتے ہیں، بھوکے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو سب لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ تو جاتے ہیں اور نمرود پوچھتا ہے کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نمرود تو ہی ہمارا خدا ہے، تو وہ غلہ دے دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ جب دربار میں داخل ہوئے تو وہی سوال آپ سے بھی کیا گیا۔ نمرود کہنے لگا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ اپنا اس کا سوال تھا، ایک لوگوں کے سامنے دربار سجا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو گویا کہ وہ نمرود چاہتا تھا کہ کوئی ایسا میں سوال کروں کہ حضرت ابراہیم گویا کہ سوال کا جواب نہ دے پائیں تو لوگوں کے سامنے میں سچا ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا۔ کیا انداز ہے رب تعالیٰ کا، اللہ کے محبوب کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے، لیکن رب فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا اس شخص کو، وہ جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ازل سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سارا کچھ ہی اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے۔ جو بھی واقعہ ہوتا تھا دنیا کے اندر، جو بھی ہوتا تھا محبوب کریم علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الم ترى الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا فی ربہ، اس کے رب کے معاملے میں۔ اور جھگڑ کیوں رہا تھا اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، وہ اس لیے جھگڑ رہا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی۔ وہ جس کو بادشاہی مل گئی، جس کو دنیا مل گئی، وہ نبیوں کے آگے بھی اکڑ گیا، جس کو دنیا مل گئی وہ نبیوں کے آگے بھی اکڑ گیا، اس کو بادشاہی مل گئی تھی اس لیے جھگڑ رہا تھا۔ فرمایا اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور رب کے رب ہونے پر دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، جو رب کا کلام ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ربی الذی، میرا رب وہ ہے۔ حالانکہ نمرود کا بھی رب تو وہ تھا، نمرود کا بھی رب وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی الذی، میرا رب وہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سبق دے رہے ہیں، جب بھی رب کا ذکر ہو تو کسی اچھی چیز کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے اسے۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا فلا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا، اے نمرود دیکھ تیری اصل کیا ہے، تو کس سے بنا ہے؟ ایک نطفہ تھا تو، پھر تجھے اللہ نے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اللہ نے تجھے گوشت بھی دیا، پھر ہڈیاں بھی بنائیں، پھر تیری شکل و صورت دی تجھے، پھر تیرے اندر روح کو ڈالا، پھر اس کے بعد تو پھر ماں کے پیٹ سے نکلا، اور پھر تو اتنا بڑا قدآور شخص ہوا، تجھے خوراک بھی دی رب نے، تجھے طرح طرح کی نعمتیں بھی دی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے میرے رب کو تلاش کرنا ہے تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کی طرف دیکھ، تجھے رب کا پتہ مل جائے گا۔ تو اپنے جسم کی طرف دیکھ، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ سمجھا نہیں اس بات کو، یا مفسرین کرام فرماتے ہیں اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس دلیل کا ایک توڑ کیا جو عقل کے موافق نہیں تھا۔ تو نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ وہ قیدی ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، اس کو کہنے لگا جا تو آزاد ہے، اور جس کا پروانہ جاری ہو چکا تھا کہ اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کو کہا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو۔ تو کہنے لگا دیکھو جس کو موت آنی تھی میں نے اسے زندگی دے دی، اور جس کو زندگی تھی جس کی اس کو میں نے موت دے دی، تو زندگی میں بھی دیتا ہوں اور موت میں بھی دیتا ہوں، تو گویا میں رب ہوا۔ تو نمرود نے اپنا رب ہونا ثابت کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہاں اس کا رد کر سکتے تھے کہ زندگی موت کا مطلب یہ نہیں کہ تو کسی کو چھوڑ دے اور کسی کو پھانسی لگا دے، زندگی موت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اسے تخلیق فرما دینا، یہ ہے زندگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی، اور جو سب لوگوں کو سمجھ میں آنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تو کسی کو پیدا کرے اور کسی کو موت دے، چل ایسا کر، یہ جو سورج دیکھ رہا ہے نا جو حرکت کرتا ہے تو کسی حرکت کروانے والے کی وجہ سے کر رہا ہے نا، بھئی یہاں جو چیز پڑی ہے میں اس کو جب تک نہ ہلاؤں تو یہ ہلے گی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ سورج ہے، حرکت کرتا ہے، صبح مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے شام کو، تو اسے کوئی حرکت دینے والا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا، مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ تو رب فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر پریشان ہو گیا، وہ تکنے لگ گیا کہ اب اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے یقین کے ساتھ یہ دلیل دی کہ اگر تو رب ہے تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال سورج کو۔ مفسرین نے یہاں سوال کیا، مفسرین فرماتے اگر نمرود یہ سوال کر دیتا حضرت ابراہیم کو کہ تیرا رب سچا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ تیرا رب مغرب سے نکال کے دکھائے مجھے، کر سکتا تھا نا۔ وہ ایک طرح کا مناظرہ ہو رہا تھا، سوال و جواب ہو رہے تھے، پہلی دلیل کا اس نے رد کیا تھا، دوسری دلیل اس کے سامنے آئی تھی۔ تو نمرود اگر یہ سوال کر دیتا کہ ابراہیم تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تیرا رب سچا ہے، تو پھر اپنے رب سے دعا کرنا کہ مغرب کی طرف سے وہ سورج نکال کے ہمیں دکھائے، یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے، یہ سوال ہو سکتا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر نمرود یہ سوال کر دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو اللہ کریم مغرب سے سورج کو نکال بھی دیتا اپنے ابراہیم کی دعا سے، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن کئی ہزار سال بعد ایک وقت ایسا آیا
کہ جب ایک ہستی ایسی دنیا میں تشریف لائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس حضرت علی کی گود میں تھا، وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دلیل کے طور پر نمرود کے سامنے رکھا، اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ وہ وقت آیا، حضرت علی کی عصر قضا ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو محبوب فرمانے لگے اب کیا ارادہ ہے، قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی قضا پڑھوں، یا رسول اللہ ادا پڑھنے کا من ہے۔ تو حضور نے یوں انگلی سے سورج کو اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا کہ مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا اور پیچھے عصر کے وقت پہ آ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جو باپ نے بات کی تھی کہ مغرب سے سورج نکال کے دکھا، اس باپ ابراہیم کے بیٹے مدینے والے مصطفیٰ نے مغرب سے سورج نکال کے بھی دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ باتیں ہوئیں تو نمرود کہنے لگا جب تیرا رب کوئی اور ہے، مجھے رب نہیں مانتا تو میں غلہ بھی نہیں دیتا، جا میرے دربار سے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین، توکل، رب پہ بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دربار سے نکلے، اب گھر جانا تھا تو گھر میں راشن نہیں تھا، مہمان آتے ہیں اور مہمان کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ پریشانی تو ہوئی نا ایک دفعہ کہ اب کہاں سے راشن لے کے آؤں، غلہ تو ختم ہے ہر طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہوئے جب گھر کے قریب گئے، تھوڑا سا دور تھے، تو آپ کے پاس جو اناج کے لیے، جو غلے کے لیے آپ بوریاں لے کے گئے تھے، ان میں ریت بھر لی۔ ایک روایت کے مطابق 1 بوری تھی اور ایک روایت کے مطابق 2 بوریاں تھی آپ کے پاس۔ آپ نے وہ ریت سے بھریں، اٹھائیں اور گھر لے گئے۔ گھر جا کے دروازے کے ساتھ ہی رکھ دیں، دروازے کے ساتھ ہی ان بوریوں کو رکھا اور آپ خود کمرے میں داخل ہو گئے۔ جناب سارہ آئیں، جب دیکھا کہ شاید غلہ آ گیا ہے، آپ غلہ لینے کے لیے گئے تھے، آپ نے بوریاں کھولیں تو جن بوریوں میں جناب خلیل اللہ نے ریت بری تھی، جناب سارہ نے کھولی تو ان میں اچھی قسم کی گندم تھی، اچھی قسم کی گندم تھی۔ آپ نے ہاتھ سے نکالا، اس کو دیکھا تو کہا ایسی گندم تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں۔ جناب سارہ نے اس کو پیسا، آٹا بنایا، روٹی بنائی، روٹی کھا کے چکھی، بڑی مزیدار، اور ایسا ذائقہ روٹی کا کہ آج تک جناب سارہ نے ایسا ذائقہ کسی روٹی میں چکھا نہیں تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے، آپ نے فرمایا کھانا کہاں سے آیا؟ پتہ تو تھا کہ رب بھیجنے والا ہے اور رب بھیج سکتا ہے، میں جو کچھ لے کے آیا تھا رب اس کو گندم میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی سوال سارہ سے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کس نے غلہ بھیجا؟ تو حضرت سارہ عرض کرنے لگیں کہ حضور آپ ہی تو غلہ لے کے آئے ہیں 2 بوریاں، وہ دیکھیں نا 1 بوری بند پڑی ہے، میں نے 1 ہی کھولی ہے، اور کمال کی یہ گندم ہے کہ گندم کو چکھا ہے تو ایسا ذائقہ میں نے کبھی نہیں چکھا، گندم کو دیکھا ہے تو ایسی موٹی اور ایسی فریش گندم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے یہ دنیا کی گندم ہو تو تو نے ذائقہ چکھا ہو، یہ تو میرے رب نے جنت سے بھیجی ہے۔ تو بندے کا جب ارادہ ہو نا مہمان نوازی کرنے کا تو رب بڑا کچھ انتظام فرما دیتا ہے بندے کے لیے۔ ہم نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، 10-12 مہمان آ گئے تو اب کیا بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مہمان اپنے گھر سے ابھی نکلتا ہے، دوسرے کے گھر میں، میزبان کے گھر میں ابھی پہنچتا نہیں، اپنے گھر سے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق میزبان کے گھر اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دیا کرتا ہے۔ ہمارا یقین بھی تو ہو رب کی ذات پر، ہمارا بھروسہ بھی تو ہو رب کی ذات پر، مکمل یقین اور مکمل بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تھا اپنے رب کی ذات پر۔ اسی لیے تو جب نمرود اور اس کی ٹیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو منجنیق تیار کی گئی، اتنی بڑی آگ تھی، 900 فٹ بھی لکھا ہے کہ اس کی دیواریں تھیں، جو جگہ تھی اس کو گھیرا تھا، 900 فٹ اونچی دیواریں تھیں، اور وہ جو چورس تھا، مربع شکل کا بنایا تھا، اس نے گھر یا کہہ لیں آپ جو بھی تھا، اس کو لکڑیوں کے ساتھ بھر دیا گیا تھا، پھر اس کو آگ لگائی گئی ان لکڑیوں کو، اور مفسرین فرماتے ہیں اتنی بلند و بالا وہ آگ تھی اور اس کی اتنی تپش تھی کہ اگر جتنا بھی اونچا اڑنے والا پرندہ اس کے اوپر سے گرتا تھا تو اس کی تپش سے وہ جل جاتا تھا، اتنی تپش تھی اس کے اندر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پھینکا کیسے جائے؟ اب اتنی اونچی دیوار ہے، ایک دو بندہ تو پھینک نہیں سکتا۔ تو اس وقت جس طرح ہمارے ہاں غلیل ہوتی ہے،
اس طرح اس وقت پتھر پھینکنے کے لیے منجنیق استعمال کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر تو منجنیق میں رکھا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایک واحد شخصیت تھی جو رب کا نام لینے والے تھے۔ ہر طرف کافر ہی کافر تھے، ہر طرف کافر ہی کافر، مشرک ہی مشرک تھے، رب کو نہ ماننے والے تھے۔ لیکن یقین اپنے رب پہ اتنا تھا، بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ اتنا تھا، ساری چیزیں، پہاڑ، دریا، سمندر، ہوائیں رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے باری تعالیٰ تیرا نام لیوا دنیا میں ایک ہی ہے، تیرا خلیل، تیرا ابراہیم، اگر آج اس کو بھی کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی، یا باری تعالیٰ ہمیں حکم دے تیرے ابراہیم کی مدد کریں۔ ہوائیں عرض کرتی ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں حکم دے ایسی ہوا چلے کہ ساری آگ اڑ جائے۔ سمندر عرض کرنے لگے، مولا ہمیں اجازت دینا، ہم اتنا پانی برسائیں کہ آگ بجھ جائے۔ ہر ایک چیز رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، لیکن مولا کریم نے فرمایا، اے پہاڑوں، اے دریاؤ، اے سمندروں، اے ہواؤ، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کر دینا۔ اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے نا، کہہ دینا ایک جملہ تمہارے لیے تو کر دینا مدد، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر ابراہیم تجھ سے مدد نہ مانگے تو پھر اس کی مدد کو نہ جانا۔ حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے، جب پھینکنے لگے نا حضرت ابراہیم کو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل اگر میری ضرورت ہو تو کوئی مدد کروں، کوئی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جبرائیل تیری ضرورت نہیں، آج تیری ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ کے خلیل رب سے ہی عرض کریں، رب سے عرض کریں، دیکھیں آگ کتنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جبریل بتا مجھے، رب کو میری حالت کا پتہ نہیں، میری حالت کا پتہ نہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، ہاں اللہ کے خلیل وہ تو پتہ ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے، اے جبریل جب رب کو پتہ ہے، رب دیکھ بھی رہا ہے، تو اگر رب نے بچانا ہوا تو میں بچ جاؤں گا، اگر رب کی رضا جلانے میں ہوئی تو میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، لیکن میں رب سے دعا بھی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ عام مومنین کو ہر حال میں رب سے دعا کرنی چاہیے، دعا کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ وہ رب کی رضا پہ راضی ہونا کچھ اور ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کچھ اور ہے۔ کبھی حالات تنگ ہو جائیں، کبھی رزق کی تنگی آ جائے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو اللہ کریم نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آج میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، آج ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا تھا، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اگر رب صرف یہ فرما دیتا نا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ میں اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے، لیکن ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، سلامتی والی ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آگ میں گیا تو کیا نظارہ تھا کہ وہاں تو باغ کھلے ہوئے تھے، وہاں تو پھول کھلے ہوئے تھے۔ جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر کھلے ہوئے پھول نظر آئے، اور سوائے ان رسیوں کے جن رسیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، ان رسیوں کے علاوہ کوئی شے بھی آپ کی آگ نے جلائی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپس آئے، لیکن قوم ہے نا، دیکھ کے بھی نہیں مانتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دکھائی بھی دے تو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں مانے پھر بھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت تبلیغ کبھی بھی چھوڑی نہیں۔ نمرود نے 800 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، نمرود کی جو عمر تھی 400 سال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاشی عطا کی رکھی، اسے دولت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، اپنے آپ کو رب بھی کہتا رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ چھوٹا سا مچھر اللہ کی مخلوق ہے، لیکن رب جب چاہے کسی کو تباہ کرنے،
تو پھر کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس کے عذاب سے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ مچھروں کا، اور اتنے مچھر آئے، مفسرین فرماتے ہیں سورج نظر نہیں آتا تھا ان کو، اتنے مچھر۔ اور پھر مچھروں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کا خون پیا، پھر ان کا گوشت کھانا شروع کیا۔ صرف نمرود بچا، ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک میں داخل ہوا، اس کے ناک میں داخل ہوا تو اندر جا کے کھاتا تھا اس کے دماغ کو، تو جیسے اس کے سر پہ کوئی چیز لگتی تھی تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ اب کوئی حرکت نہیں اندر ہو رہی۔ پھر مچھر ذرا ٹھہر جاتا تھا، 400 سال تک اسے سر پہ جوتے پڑتے رہے۔ جو آتا تھا پہلے ادب یہ تھا کہ آ کے سجدہ کرتا تھا اس کے دربار میں، اب جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا پہلے اسے جوتے لگاتا تھا۔ تو جو رب کے آگے اکڑ جائے نا، جو رب کے آگے اکڑ جائے، جو رب کے حکم کے آگے اکڑ جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ بس ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو توکل اور جو بھروسہ اللہ کی ذات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اس توکل اور بھروسے کی ہمیں ضرورت ہے، اور جو نافرمانیاں نمرود نے کی تھی ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و